السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے ہم چھین لیں گے دل تمہارا، تحریر کائنات شمشاد، قسط نمبر 7۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز اور دیگر افسانے، ناولز سب آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں۔ تو چلیں اب اور انتظار نہیں کرواتے، شروع کرتے ہیں۔ ہم چھین لیں گے دل تمہارا، تحریر کائنات شمشاد، قسط نمبر 7۔ کیسا لگ رہا ہے سوتن کو ودا کر کے؟ رات 11:30 بجے ہی وہ شادی سے واپس آ گئے تھے کیونکہ یشل کافی تھک چکی تھی۔ اس سے اب مزید بیٹھنا محال ہو رہا تھا، اس لیے ازمیر اسے گھر لے آیا۔ جب وہ جویلری اور ہیوی ڈریس سے فارغ ہو کے بیڈ پہ لیٹی تو ازمیر نے اس کی طرف کروٹ لیتے شرارت سے پوچھا، سچ کہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے ذہن سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ یشل کے سنجیدگی سے بولنے پر ازمیر نے اسے چونک کے دیکھا، ساری شوخی لمحے میں ہوا ہو گئی۔ کیا تم اس کی وجہ سے اتنی پریشان تھی؟ اپنا ہاتھ یشل کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے تشویش سے پوچھنے لگا۔ زیادہ تو نہیں، ہاں دل میں کہیں تھوڑی بہت ٹینشن تھی، آج وہ بھی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتی ہوئی ازمیر کا ہاتھ پکڑ کے سہلانے لگی جیسے اسے پرسکون کرو۔ چلو پھر تو اچھا ہی ہوا، اس کی شادی سے تمہیں ذہنی سکون تو ملا۔ ہاں یہ تو سچ ہے، سکون واقعی مل گیا۔ ازمیر کے کندھے پر سر رکھ کے وہ آنکھیں مون کر بولی۔ 3-4 گھنٹے بیٹھنے سے اسے کافی تھکن ہو گئی تھی اور اب نیند سے آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگی تھیں، تبھی وہ غنودگی میں جانے لگی۔ ازمیر نے ایک نظر آنکھیں بند کے لیٹی یشل پر ڈالی اور تھکن سے پر اس کا دھلا چہرہ دیکھ اس کا ماتھا چومتا خود بھی آنکھیں مون گیا۔ ابھی اسے لیٹے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ یشل کی آہ سے اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا؟ اس نے تشویش سے یشل سے پوچھا جو اب سیدھی لیٹ کر پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ کے بیٹے نے کک ماری ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولی۔ کہاں ماری ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، وہ اشتیاق سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا۔ یہاں پر، یشل نے دائیں طرف اشارہ کیا تو ازمیر نے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی لیکن پیٹ ساکن نہیں رہا تو جھجلا کے بولا، مجھے تو کک نہیں ماری، آپ کو وہ دنیا میں آنے کے بعد مارے گا، اب سو جائیں، بہت نیند آ رہی ہے۔ یشل کہہ کر کروٹ بدل گئی تو ازمیر نے بھی ٹھنڈی سانس بھرتے سیدھے لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں۔ ارشین کے دروازہ بجانے پر پھپھو نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی گلے لگ کے رونے لگی۔ ارشین دیکھ تو کیا ظلم ہوا ہے میری رمشا کے ساتھ، میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا وہ میسنا نعیم اتنا کمینہ نکلے گا۔ ہائے اس کمبخت نے میری پھول جیسی بچی کے دامن پہ طلاق کا داغ لگا دیا، اللہ پوچھے اسے۔ بھاری بھرکم سی پھپھو دروازے میں ہی ارشین کے کندھے پر گر کے اپنے غم سنانے لگی۔ نازک سی ارشین سے اتنے بھاری وجود کو خود پر گرے دیکھ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی تسلی دیے جا رہی تھی۔ پھپھو آپ روئیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ 5 منٹ ارشین کے کندھے پر گر کے رونے کے بعد بالآخر پھپھو چپ ہو ہی گئی۔ تب تک ارشین بھی ان کا وزن برداشت کرتی نڈھال ہو چکی تھی۔ پھر پھپھو کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے دوسرے ہاتھ میں اپنا امپورٹنٹ پرس تھامے وہ کمرے کی طرف بڑھی جہاں سامنے ہی رمشا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دیکھ تو میری اکلوتی بیٹی کا مار مار کے کیا حال کر دیا، کمرے میں پہنچ کے رمشا کی طرف اشارہ کر کے پھپھو آبدیدہ ہو کے بتانے لگی۔ ارشین نے خاموش بیٹھی رمشا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر 2 زخم کے نشان تھے، جسے دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ پھپھو کو صوفے پر بٹھا کے رمشا کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے تسلی دینے لگی۔ رمشا تم صبر کرو، اللہ ضرور تمہارا انصاف کرے گا، ضرور ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ اس کی باتوں کے جواب میں رمشا خاموش بیٹھی رہی، اس نے سوائے ایک نظر دیکھنے کے ارشین سے کلام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ زندگی پرامن طریقے سے اپنی شاہراہ پر گامزن تھی اور اس میں 4 چاند ننھی مشال کی آمد نے لگا دیے تھے۔ اس کے آنے سے زندگی مزید خوبصورت اور رنگین ہو گئی تھی۔ یشل بہت خوش تھی، بہت خوش، مگر اس خوشگوار زندگی میں کنکر اس وقت پڑا جب نتاشا کے طلاق کی خبر آئی۔ یشل تو سن ہی رہ گئی اس بات کو سن کے۔ یشل تو چھلے میں ہونے کی وجہ سے نتاشا سے نہ مل سکی کیونکہ ننھی مشال ابھی صرف 1 ہفتے کی تھی، لیکن آنٹی نتاشا سے ملنے گئی تھیں، انہوں نے ہی آ کے بتایا۔ فواد ایک تیز مزاج انسان تھا، 2-3 بار ذرا سی بات پر اس نے نتاشا پر ہاتھ بھی اٹھایا جو نتاشا کو سخت ناگوار گزرا۔ 2 دن پہلے بھی کھانا پسند نہ آنے پر اس نے نتاشا کو سخت سنائی تھی، جس پر نتاشا نے آگے سے جواب دیا۔ یوں ان کا جھگڑا بڑھا اور غصے میں نتاشا نے طلاق مانگ لی۔ فواد نے لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ یوں 3 ماہ کی بیاہتا نتاشا طلاق کا داغ ماتھے سجائے دوبارہ والدین کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ ازمیر اور یشل کو بہت افسوس ہوا تھا نتاشا کی طلاق کا۔
2 دن بعد ہماری اینیورسری ہے، ڈو یو ریمبر؟ رات جب وہ دونوں کھانے کے بعد لان میں ٹہل رہے تھے تو میران نے اچانک ہی سوال کیا۔ ہاں یاد ہے، پر ہم اینیورسری سیلیبریٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ چھنبے سے بولا۔ رمشا کی طلاق ہو گئی ہے، پھپھو کتنی دکھی، ایسے میں ہم اینیورسری کریں گے تو انہیں کتنا برا لگے گا، ابھی 15 دن ہی تو ہوئے ہیں اس کی طلاق کو۔ پہلی اینیورسری ہے یار، میں نے کیا کیا پلان کیا ہے اور تم ہو کہ میرے ارمانوں کا قتل کیے جا رہی ہو، میران خفگی سے بولا۔ میں منع نہیں کر رہی، بس ہم گھر میں کیک کاٹ لیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، فرسٹ اینیورسری وہ بھی اتنی پھیکی، بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اسے خوب دھوم دھام سے منائیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا دل چاہے وہ کریں، میری آپ نے کہاں سننی ہے۔ وہ نروٹے پن سے کہہ کر روم میں جانے لگی جب پیچھے سے میران نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ رکی ضرور مگر پلٹی نہیں۔ ایسے ناراض ہو کے تو مت جاؤ، میرا دل رکنے لگتا ہے، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ میران، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کا دل کبھی رکے، آپ کو کچھ ہو اس سے پہلے میری سانس ٹوٹ۔ وہ تڑپ کے پلٹتی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے نم لہجے میں کہنے لگی، خبردار جو تم نے ایسی کوئی بے وقوفی والی بات کی تو اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر لبوں سے لگاتا وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا، تو پھر میرا دل دکھانے کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ جانتے بھی ہیں میری زندگی کی واحد خوشی آپ ہیں، آپ نے مجھے جینا سکھایا، خوش رہنا سکھایا، مجھے یہ بتایا کہ اس زندگی پر میرا بھی کوئی حق ہے، میں بھی خوش ہو سکتی ہوں، کوئی مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، کسی کو میری بھی پرواہ ہے، میرا ہونا کسی کے لیے اہم ہے، کسی کو مجھ ناچیز کی ذات سے بھی دلچسپی ہے۔ وہ میران کے ہاتھ تھامے گلوگیر لہجے میں ایک سانس میں بولے جا رہی تھی جب میران نے ٹوکا، بس کر پگلی، رلائے گی کیا؟ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے لیے تم اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہو اور میری محبت کے خزانے میں تمہارے لیے کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کا ماتھا چومتا وہ عقیدت سے بولا، پھر اسے خود میں بھیج کر اپنے ہونے کا مان بخشنے لگا۔ عرشین بھی اس کی باہوں میں خود کو بہت آسودہ اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آسمان پر جھانکتا چاند بھی ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت دیکھ کے مسکرا دیا۔ وقت کچھ اور آگے سرکا اور ننھی مشال 2 ماہ کی ہو گئی۔ مشال کے آنے سے گھر بھر میں رونق ہو گئی تھی۔ ایک ہی تو کھلونا تھی پورے گھر کا، کبھی دادا کے پاس تو کبھی پھپھو کے پاس، کبھی دادی کی گود میں تو کبھی ازمیر کے ہاتھوں میں۔ یشل کے پاس تو وہ بھوک کے وقت آتی، ورنہ زیادہ ٹائم اس کا دوسروں کے ساتھ گزرتا تھا۔ یشل بھی سب کی محبتیں دیکھ کر نہال ہوتی رہتی اور زیادہ تر بیٹی کو دور سے ہی دیکھ کر مسکرا دیتی، جو کسی نہ کسی کی گود میں چڑھی کھلکھلا رہی ہوتی تھی۔ نتاشا کی عدت بھی پوری ہونے والی تھی۔ طلاق کی 3 ماہ کی عدت میں سے اب 1 ماہ اور چند دن باقی تھے۔ یشل چلہ نہا کے نتاشا کے پاس چکر لگا آئی تھی۔ یشل کو طلاق کے دکھ سے زیادہ نتاشا اس شخص سے جان چھڑانے پر مطمئن لگی، شاید اس لیے کہ وہ فواد کے گرم مزاج سے تنگ آ گئی تھی۔ بہرحال یشل اس سے افسوس کر کے اپنا فرض پورا کرائی۔ عرشی، میران نے پیار سے پکارا۔ جواباً اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ لیٹی آہستگی سے بولی، یار پرمیشن چاہیے۔ کیسی پرمیشن؟ وہ شرٹ کے بٹن چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری اینیورسری ہے تو وہ کچھ اندازہ لگا سکتی تھی میران کیا کہنے والا ہے، تو یہ کہ اگر ملکہ عالیہ حکم کرے تو غلام ایک چھوٹی سی تقریب کر لے۔ وہ اچانک اس کے اوپر جھکے شرارت سے پوچھنے لگا، میران، میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا۔ گلابی چہرے اور لرزتی پلکوں کے درمیان وہ آہستگی سے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پھپھو اسے تانا دیں، میری بیٹی کی زندگی خراب ہو گئی اور تو خوشیاں منا رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی پھپھو کا خیال کر کے وہ میران کا دل توڑ رہی ہے، جس کا اسے پھپھو سے پہلے خیال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے میران تھا، بعد میں پھپھو۔ جانتا ہوں جواب دے دیا تھا، لیکن میرا بہت دل چاہ رہا ہے اینیورسری منانے کا۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ کچھ لجاجت سے بولا تو عرشین خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی اس کا بہت دل چاہ رہا ہوگا، جبھی وہ بار بار کہہ رہا ہے، ورنہ ایک دفعہ عرشین نہ کر دیتی تو وہ بات دوبارہ زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اب بھی وہ اسے منا رہا تھا، چاہتا تھا کہ وہ خوشی سے اجازت دے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کی خوشی۔ اس نے اجازت دے دی، یہ سوچ کر کہ پھپھو تانے دیں گی نا تو سن لوں گی، لیکن میران کا دل نہیں توڑوں گی۔ اپنا دل مار کے تو اجازت نہیں دی، اگر ایسی بات ہے تو ہم اینیورسری نہیں کرتے۔ میران، میں نے خوشی سے اجازت دی ہے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ۔ یاہو، میری بیوی مان گئی۔ وہ خوشی سے چلاتے ہوئے پٹاپٹ اس کے دونوں گال چومنے لگا۔ اس کی خوشی دیکھ کر عرشین ہنس دی۔ کتنی کیوٹ ہے نا یہ، نتاشا مشال کو گود میں لے کر خوشی سے بولی۔ وہ آج پہلی بار مشال کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب مشال پیدا ہوئی تو وہ سسرال میں تھی۔ مشال صرف 1 ہفتے کی تھی، نتاشا کو طلاق ہو گئی، جس کے بعد وہ عدت میں بیٹھ گئی۔ اب عدت ختم ہونے کے 2 دن بعد وہ آج یہاں آئی تھی اور پہلی بار مشال کو گود میں لے کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ یشل جب نتاشا سے ملنے گئی تھی تو مشال کو گھر چھوڑ کے گئی تھی۔
ہاں ہے تو، آخر بیٹی کس کی ہے؟ ازمیر اترا کے بولا تو پاس بیٹھی یشل مسکرا دی۔ زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مجھے میری کاپی لگ رہی ہے، میں بھی بچپن میں ایسی ہی گول مٹول تھی۔ وہ 3.5 ماہ کی مشال کا گال چھو گئے مزے سے بولی تو اس کے ساتھ بیٹھی مسز عاقب نے فوراً تائید کی۔ ہاں تھی تو تم بھی بچپن میں گولو مولو سی، دیکھا، اسی لیے کہتی ہوں میرا بچپن ہے مشال گڑیا میں، اب روز آؤں گی اسے کھیلنے کے لیے۔ ہاں ہاں آ جانا، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ ازمیر ہنس کے بولا تو سب مسکرا دیے۔ ڈیپ ریڈ ساڑی، نازک سی جویلری اور بیوٹیشن کے کیے گئے خوبصورت سے میک اپ میں وہ آئینے کے آگے کھڑے میران کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ آئینے میں نظر آتے اس کے پریشان عکس کو دیکھ کے میران فوراً اس کی طرف مڑتا استفسار کرنے لگا۔ یہ، اس نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھو میں پہناتا ہوں۔ وہ نازک ہیل والے سینڈل کو دیکھ کے ہنستا ہوا بولا، میں نہیں پہنوں گی، مجھ سے اس سے چلا نہیں جاتا، گر جاؤں گی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اس کی ساری شاپنگ میران نے اپنی پسند سے کی تھی، اسے ہر چیز اچھی لگی مگر وہ نازک سی ریڈ ہائی ہیل سینڈل پر منہ بنا گئی، کیونکہ اسے ہیل میں چلنا بہت مشکل لگتا تھا۔ بھلا میں اپنی جان کو گرنے دے سکتا ہوں؟ یہ پہنو اور کمرے میں 2-3 چکر لگاؤ، بس سیکھ گئی ہائی ہیل پہننا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر سینڈل پہنا کر کھڑا کرتا وہ اطمینان سے کہنے لگا۔ اس کا جوش دیکھ کے ارشین آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی اور چوتھے قدم پہ ہی لڑکھڑا کے گرنے لگی تھی کہ میران نے تھام لیا۔ میران، میں دوسرے جوتے پہن لیتی ہوں، خواہ پارٹی میں گر گئی تو شرمندگی ہوگی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ کے جھنجھلا کے بولی تو اس کی پریشانی دیکھ کے میران نے ہاں کر دی۔ ارشین نے فوراً ہی وہ سینڈل اتار کے دوسرے پہن لیے اور دونوں لان میں ارینج کی گئی اس خوبصورت ڈیکوریشن والی پارٹی میں چلے گئے۔ شب و روز یوں ہی مشال کے ساتھ مسرور سے گزر رہے تھے۔ نتاشا بھی آئے دن چکر لگا لیتی، یشل کو تو پتہ ہی نہیں چلا کب باتوں باتوں میں نتاشا نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی بات کی تو ازمیر نے اسے اپنے آفس میں کانٹریکٹ پر جاب کرنے کا کہہ دیا، جسے نتاشا نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا اور اگلے ہی دن آفس جا کے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا کے جاب حاصل کر لی۔ پک اینڈ ڈراپ کے لیے نتاشا کے پاپا نے ازمیر سے کہہ دیا، ساتھ ہی یہ خیال بھی ظاہر کر دیا تم ہو وہاں تو ہمیں بے فکری رہے گی، ورنہ تو زمانہ بہت خراب ہے۔ نتاشا کے لیے جاب ایک بالکل نیا تجربہ تھا جس کی اسے الف بے تک معلوم نہ تھی، تب بھی وہ ازمیر سے ہمہ وقت کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی۔ شروع میں تو یشل نے اگنور کیا، لیکن کچھ دن بعد آفس ڈسکشن کے نام پہ ان دونوں کا ہنسی مذاق اسے ناقابل برداشت ہونے لگا۔ میران، 1 سال ہو چکا ہے تمہاری شادی کو، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی، میرا بہت دل کرتا ہے تمہاری اولاد کھلانے کا۔ ڈرائنگ روم سے آتی مسز رضا کی آواز نے کچن سے کباب لے کے نکلتی ارشین کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ شام 5:30 کا وقت تھا۔ میران اور مسز رضا کچھ دیر پہلے آفس سے آئے تھے۔ وہ ملازمہ کے ساتھ چائے کے لوازمات تیار کروا کر گرم گرم کباب لیے ڈرائنگ روم میں آ رہی تھی، جب یہ آواز سن کے رک گئی۔ ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہو جائے گی اولاد بھی؟ میران نے ان کی بات لاپرواہی سے ٹال دی۔ پھر بھی 1 سال کم نہیں ہوتا، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی۔ مسز رضا خاموشی سے ماں بیٹی کی بات سن رہے تھے۔ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا، چھوڑیں موم اس بات کو، میران کے 2 ٹوک لہجے میں کہنے پر وہ خاموش ہو ہی گئیں۔ ان کی بات سنتی کچن کی دہلیز پر کھڑی ارشین کے چہرے سے چند لمحے پہلی والی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی، تبھی میران کی آواز آئی، ارشین یار آج چائے پلاؤ گی یا نہیں؟ جی آ رہی ہوں، وہ گھبرا کے بولتی ملازمہ کو چائے لانے کا اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ میران نے کھڑکی میں خاموش کھڑی ارشین سے پوچھا۔ وہ اسے شام سے کچھ چپ لگ رہی تھی۔ میران، 1 سال ہو گیا ہماری شادی کو، ہمارا بیبی کیوں نہیں ہے؟ ارشین نے مڑ کے میران کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا تو میران اس کی سادگی پر قربان ہی ہو گیا، پھر خود پر ضبط کرتا بولا، کیونکہ اللہ نے دیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے محلے میں کتنی ساری لڑکیوں کے پہلے سال میں بچے ہو جاتے تھے، پھر ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے پہلے سال میں ہی اولاد ہو جائے، کسی کو اللہ جلدی اور کسی کو دیر سے دیتا ہے، میران نے نرمی سے سمجھایا۔ مجھے بھی جلدی چاہیے، آپ اللہ سے دعا کریں، میں بھی کروں گی، پھر اللہ جلدی سے ہمیں بھی پیارا سا بیبی دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ ابھی تو بیبی کے لیے بہت وقت ہے، ابھی تم بیبی کے پاپا پر دھیان دو، دیکھو تو وہ کب سے تمہارے منتظر ہیں کہ تم ان سے رومانٹک باتیں کرو، مگر تم ہو کہ بیبی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ میران، آپ کیسی بے شرموں والی باتیں کرتے ہیں؟ وہ اپنی طرف جھکتے میران کے سینے پر ہاتھ رکھ کے شرماتی ہوئی بولی تو وہ زور سے ہنس دیا۔ جیسے بھی کرتا ہوں اپنی بیوی سے کرتا ہوں، دوسرے کی بیوی کو تو دیکھتا تک نہیں، چلو دونوں اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ اسے گود میں اٹھا کے روم کی طرف جاتے وہ مزے سے بولا تو ارشین نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ یشل کو لگ رہا تھا نتاشا اپنی پرانی زون میں واپس آ گئی ہے، یہ آفس جاب سب صرف ازمیر کے قریب رہنے کا بہانہ ہے،
ان کے طلاق کے بعد اس کی پہلی محبت جاگ گئی ہے جو یشل کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ازمیر، اسے پکڑے، میں آپ کے کپڑے استری کر لوں۔ یشل نے خوخار نظر نتاشا پہ ڈال کے مشال کو ازمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ دونوں آفس کا کچھ کام کر رہے تھے، بلکہ کام کیا، ازمیر نتاشا کو آفس ورک سکھا رہا تھا، جس پر یشل خاصی تپی ہوئی تھی، کیونکہ آفس ورک سیکھنے کے نام پہ نتاشا روز آ کے ازمیر کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتی اور ان کا کام چلتا رہتا۔ یشل کا دل چلا چلا کے کہہ رہا تھا، نتاشا از بیک۔ یشل، یہ تیری گھرستی میں آگ لگا کے رہے گی۔ نہیں، میں اسے سوتن میری سہیلی نہیں بننے دوں گی۔ دل میں خود سے عہد کرتی وہ ازمیر کا دھیان نتاشا پر سے ہٹانے کے لیے مشال کو لے آئی، مگر ازمیر نے پل میں اس کی کوشش پر پانی پھیر دیا۔ یار، تھوڑی دیر میں استری کر لینا، بس یہ چند پوائنٹ نتاشا کو سمجھا دوں، تب تک تم مشال سے کھیلو۔ لو جی، کر لو گل۔ میاں کو چڑیل کے شر سے بچانے نکلی بیوی کی کوشش خود میاں نے ناکام بنا دی۔ بس یشل، 5 منٹ اور پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ نتاشا اسے دیکھ کر مسکرا کے بولی، چپ کر چڑیل، ورنہ لال مرچی کا ڈبہ تیرے منہ میں ڈال دوں گی۔ بڑی آئی 5 منٹ اور۔ یشل بڑبڑاتی ہوئی پیر پٹکتی وہاں سے ناک آؤٹ کر گئی۔ اب یہاں کھڑے ہو کے خود کا دل جلانے کا کیا فائدہ تھا؟ اوکے موم، میں چلتا ہوں، بائے۔ ناشتے سے فارغ ہو کے میران مسز رضا سے بول کر نیپکن سے منہ صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے لیپ ٹاپ کا بیگ پہلی ارشین ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ وہ چیئر کی بیگ سے کوٹ اتار کر پہننے لگا تو مسز رضا بولے، بیگم کچھ سیکھو بہو سے۔ کیسے وہ اپنے میاں کو سی آف کرنے گاڑی تک جاتی ہے؟ تم روز نہ صحیح کبھی کبھی یہ پروٹوکول اپنے میاں کو بھی دے دیا کرو۔ ان کی بات سن کے میران ہنس دیا، جبکہ ارشین شرما کے رخ مڑ گئی۔ رہنے دیں اب، آپ پرانے ہو گئے ہیں، یہ بچوں کا وقت ہے، انہیں پر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ چائے پیتی ہوئی منہ بنا کے بولی تو مسز رضا ٹھنڈی سانس بھر کے باہر کی طرف چلے گئے۔ میران بھی سست روی سے ان کے پیچھے جانے لگا، ساتھ ہی ہاتھ میں بیگ تھامے ارشین بھی ایک قدم پیچھے تھی۔ اچھا سنو، جب میں آفس سے آؤں تو سیاہ میکسی پہن کر تیار ہو جانا، باہر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ سعادت مندی سے بولی۔ آئس کریم کھلاؤں گا اسٹرابری والی، وہ بھی سمندر پہ لے جا کے۔ میران بولتا ہوا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آئس کریم، وہ بھی سمندر پہ؟ سر جھکا کے اس کی بات سنتی ارشین خوشی سے ہلکی سی چیخ مار کے بولی، کیونکہ اسے سمندر اور آئس کریم 2 چیزوں سے عشق تھا۔ ہاں، آئس کریم کھلاؤں گا سمندر لے جا کے، وہ بھی 2۔ میران اسے خوشی دیکھ کر محبت پاش لہجے میں بولا۔ آئس کریم کے نام پہ اس کا گلابی چہرہ چمکنے لگا تھا۔ برخودار، باقی باتیں بہو سے آ کے کر لینا، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، اب چلو بھی۔ اچانک ہی مسٹر رضا کی آواز آئی تو ارشین سے بات کرتا وہ ہڑبڑایا اور جلدی سے اس کے گال پہ کس کر کے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جہاں مسٹر رضا گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے۔ خدا حافظ کرائی میران کو؟ اس کے واپس آنے پر مسز رضا اس کا گلابی چہرہ دیکھ کے پوچھنے لگی۔ جی۔ وہ ناشتے کے برتن اکٹھے کرتے بولی، تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ بہت زیادہ، ارشین جلدی سے بولی۔ مجھے بھی پسند ہے، میں چاہتی ہوں جلدی سے میران کے بچے ہوں جنہیں میں گود میں کھلاؤں۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی تو مسز رضا اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ میں چاہتی ہوں ہم ایک بار ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ کروا لیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ میران سے مایوس ہو کے انہوں نے سوچا وہ سیدھا ارشین سے اس بارے میں بات کریں گی اور اسے سمجھا کے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے لیے لے جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اوکے، تو میں بھی ابھی گائناکالوجسٹ سے ٹائم لے کے تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ چیئر سے کھڑی ہو کے پرجوش لہجے میں بولی۔ انہیں لگ رہا تھا شاید میران نے اسے منع کیا ہو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، یا وہ خود نہیں جانا چاہے گی، مگر ارشین نے ہاں کہہ کر ان کے سارے اعتراض پل میں ختم کر دیے تھے۔ ڈاکٹر سے بات کر کے وہ 11 بجے ارشین کو لیے ہاسپٹل میں موجود تھیں، جہاں چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے انہیں کچھ اندرونی انفیکشن بتائے۔ ڈاکٹر، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ اولاد تو ہو جائے گی نا؟ مسز رضا نے بے چینی سے پوچھا۔ ان کی اکلوتی اولاد تھا میران، جس کی اولاد کھلانے کی چاہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ جی بالکل ہو جائے گی، ابھی تو علاج سے سب کنٹرول ہو جائے گا، لیکن اگر علاج نہ کروایا گیا تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کچھ دوائیاں دے رہی ہوں، انہیں وقت پر کھلائیں اور دوبارہ 15 دن کے بعد چیک اپ کے لیے لائیے گا۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز سے مسکرا کے تسلی دیتے ہوئے کچھ دوائیاں لکھ کے پرچہ ان کی طرف بڑھایا، جسے مسز رضا نے فوراً لے لیا۔ ارشین تو پریشان سی بیٹھی انفیکشن کو سوچ رہی تھی۔ نتاشا، تمہاری امی بتا رہی تھی تم دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آج سنڈے تھا تو نتاشا صبح 11 بجے ہی آ گئی تھی اور اب ڈرائنگ روم میں بیٹھی مشال سے کھیل رہی تھی جب مسز عاقب نے اس سے پوچھا۔ ہاں آنٹی، بس ایک ہی تلخ تجربہ کافی ہے۔ وہ مشال سے توجہ ہٹا کے سنجیدگی سے بولی تو کچن میں مشال کا فیڈر بناتی یشل کو سب سن کے پتنگے لگ گئے۔ ہاں بی بی، شادی مت کرنا، یوں ہی ساری عمر میرے سینے پہ مونگ ڈلنا،
ہائے اللہ جی، کہیں یہ بیوی نمبر 2 بننے کی تیاری تو نہیں کر رہی؟ نہ اللہ جی، اس کے دماغ میں خاک جو یہ ایسا سوچے تو۔ پیٹر زور زور سے ہلاتے ہوئے الفاظ ایسے چبا رہی تھی جیسے دانتوں میں نتاشا کی گردن ہو۔ میران وہ آنسوؤں کے درمیان 2 لفظ بول کے اس کی ہچکی بن گئی۔ کیا ہوا عرشی، تم رو کیوں رہی ہو؟ آفس چیئر پہ بیٹھا وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ میران میں نہ آج، بولتے ہوئے آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا اور وہ جملہ مکمل نہ کر سکے۔ فار گاڈ سیک ارشین، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ بے قراری حد سے سوا ہوئی اور وہ ادھوری بات سن کے دبے دبے لہجے میں چلایا۔ پریشانی سے حالت خراب ہو رہی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا جو یہ اتنا روئی جا رہی ہے۔ آپ آ جائیں بس، اس سے بتانا دشوار ہوا تو یہی کہہ سکی۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں چپ ہو سکتی، مجھے بہت رونا آ رہا ہے، وہ سوسو اپنی دلی حالت بتانے لگی۔ جب تک تم چپ نہیں کرو گی میں کیسے آؤں گا؟ میں چپ کرتی ہوں، آپ آ جائیے جلدی، گلوگیر لہجے میں کہتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پوچھے اور کال کاٹ دی۔ محض 15-20 منٹ بعد ہی وہ روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو بیڈ پر بازو میں کشن دبائے بیٹھی ارشین کشن پھینک کر بھاگتی ہوئی میران کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ اسے بازو میں بھینچے وہ پریشانی سے بولا، مگر وہ بجائے کچھ کہنے کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ 1 منٹ تک تو اس نے انتظار کیا خاموش ہو کے خود ہی بتا دے گی، مگر وہ تو آنکھوں میں موجود سمندر جیسے آج ہی بہا دینا چاہتی تھی۔ بس کرو ارشی، بتاؤ یار، ہوا کیا ہے؟ زبردستی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو بجائے کچھ کہنے کے اس نے سامنے اشارہ کیا۔ میران نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو شیشے کی میز پر کچھ میڈیسن اور ڈاکٹر کا پرچہ دکھائی دیا۔ وہ پریشان ہوتا اسے بازو کے حصار میں لیے میز تک آیا اور اسے کندھے سے ہاتھ ہٹا کے متعجب ہوتا پرسکرپشن پڑھنے لگا۔ پڑھنے کے بعد اس نے گہرا سانس بھی لیا، پھر کاغذ واپس رکھ کے ساتھ کھڑی پس مردہ سی ارشین کا ہاتھ پکڑ کے اسے قریب رکھ کے 3 سیٹر صوفے پہ بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے انہیں سہلاتے ہوئے بولا، اتنی سی بات پر رو رو کے تم نے ندیاں بہا دی، میں سمجھا نہ جانے کیا ہو گیا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے میران، ڈاکٹر نے کہا انفیکشن کی وجہ سے ہمارا بچہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے میران کو بتانے لگی، چھوٹا سا انفیکشن ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دی۔ کب ہوگا ٹھیک مجھے نہیں پتا، مجھے بچہ چاہیے۔ ارشی دیکھو میری جان، بچہ کوئی بازار میں تو ملتا نہیں ہے جو میں تمہیں فوراً ہی لا دوں، وہ تو جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ہوگا۔ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ جلدی تمہاری گود بھر دے گا۔ ٹھیک ہے، میں اللہ سے بہت ساری دعا کروں گی، آپ بھی اللہ سے کہنا مجھے جلدی سے بیبی دے دے۔ وہ میران کے ہاتھ پکڑتی جوش سے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کہہ کر اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ رپورٹ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوا تھا، لیکن اپنے چہرے سے پریشانی ظاہر کر کے وہ اپنی معصوم سی بیوی کی تکلیف میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے سامنے وہ نارمل ہی رہا، در حقیقت وہ اندر سے پریشان ہو گیا تھا۔ ازمیر اب اٹھ جائیں اور کتنا کام کریں گے، مجھے شاپنگ پہ جانا ہے آپ کے ساتھ۔ شام 6:30 بجے نتاشا اور ازمیر کو لیپ ٹاپ پر آدھے گھنٹے سے مصروف دیکھ اب اس کا صبر جواب دے رہا تھا، تبھی لہجے کو حد الواسع نرم کیا ازمیر سے بولی، کون سی شاپنگ؟ شاپنگ کی بات پر نتاشا چونک کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ نتاشا کو کچھ بتاتا ہوا رک کے اس کی شکل دیکھتا ایبرو اچکا کے پوچھنے لگا، کل ہی تو بتایا تھا عید کی شاپنگ، 2 دن بعد رمضان شروع ہو رہے ہیں اور میں رمضان میں بازار میں خریداری کرتے نہ محرموں سے ٹکراتے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہر سال رمضان سے پہلے عید کی تیاری مکمل کر لیتی ہوں تاکہ رمضان میں صرف عبادت اور گھرداری پر فوکس کر سکوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لے چلوں گا 1 گھنٹے بعد، وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ 1 گھنٹے بعد نہیں، شاپنگ میں بھی وقت لگے گا، پھر مشال کو سلانا بھی ہوتا ہے، میں 15 منٹ میں آ رہی ہوں، چلتے ہیں۔ 15 منٹ میں نتاشا کا کام ختم نہیں ہوگا، تم تھوڑا انتظار کر۔ نتاشا کا کام ختم نہیں ہوگا تو میرا سر درد نہیں ہے، اس چڑیل کی پڑی ہے، اکلوتی بیوی کی فکر ہی نہیں، صحیح کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر۔ یشل جل بھن کے دل میں بڑبڑانے لگی، البتہ زبان سے کچھ نہ کہا۔ چلے جاؤ ازمیر، میں رات میں دوبارہ آ جاؤں گی، ہم پھر کام ختم کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ، تم کھڑی کیا ہو، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایگری کرتا وقت سیو کرنے لگا۔ پل بھر میں نتاشا کے کہنے پر وہ مان گیا تو یشل کو پتنگے لگ گئے، مگر بازار جانا ضروری تھا اس لیے پیر پٹکتے چلی گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ والی قسط؟ کیا ہوگا آگے؟ نتاشا کیا پھر ان کی زندگی میں دوبارہ انٹرفیئر کرنے لگی ہے، یا یہ سب وقتی ہے، یا یہ پھر یشل کا وہم ہے؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ جلدی۔
تک کے لیے اللہ حافظ۔